بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 8 کھڑی حرکات۔ سبق نمبر 8 پڑھنے سے پہلے آپ تمام سابقہ اسباق کو اچھی طرح پڑھ لیجئے تاکہ آپ کو سبق نمبر 8 پڑھنے میں آسانی ہو۔ پچھلے تمام اسباق کا لنک انشاءاللہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے پچھلے تمام اسباق پڑھ سکتے ہیں۔ سبق نمبر 8 حروف مدہ کی طرح ہی ہے، بس اس میں ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ فرق کہاں پر آ رہا ہے۔ پڑھنا اس کو حروف مدہ کی طرح ہی ہے، باقی ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ اب آپ یہاں دیکھیں یہ کھڑا زبر ہے، لائن کے اوپر جو ہے بلو کلر میں اسے کھڑا زبر کہتے ہیں، اور یہ جو لائن کے نیچے ہے اسے کھڑی زیر کہتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ الٹا پیش کہلاتا ہے۔ اب ان کو پڑھتے کیسے ہیں آگے ہم دیکھیں گے۔ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہیں، اس لیے کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہیں مطلب حروف مدہ کے برابر ہے۔ کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ 2 حرکات کے برابر کھینچنا یعنی کہ 2 سیکنڈ۔ اگر ایک حرف آپ پڑھیں گے تو 1 سیکنڈ، 2 حرف پڑھیں گے تو 2 سیکنڈ لگیں گے، تو 2 سیکنڈ جتنا ہی اس کو بھی کھینچنا ہے حروف مدہ کی طرح۔ مزید انشاءاللہ آپ کو میں نیچے پریکٹس کرتے وقت مزید سمجھاؤں گا، آپ ویڈیو جو ہے وہ پوری دیکھا کریں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے، کیونکہ جب میں نیچے پڑھا رہا ہوتا ہوں تو پھر میں مزید ایکسپلین کرتا ہوں کہ کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اب یہاں تو میں پڑھ دیتا ہوں جو اردو لکھی ہوتی ہے ویسے ہی، لیکن جب نیچے سبق شروع کیا جاتا ہے تو میں مزید ایکسپلین کرتا ہوں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو پوری دیکھا کریں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس سبق کو بھی حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ یہ ہم نے سبق نمبر 4 میں پڑھا تھا، حروف قریب الصوت ملتی جلتی آواز والے لفظ، تو یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کون کون سے ہیں۔ تا اور تو، ان دونوں میں واضح فرق کرنا ہے، یہ سب ہم پیچھے سیکھ چکے ہیں، لیکن اس کی مزید یہاں پر پریکٹس کی جائے گی۔ اس کو حروف مدہ کی طرح پڑھا جائے گا، ملتے جلتے جو حروف ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے گا، تو انشاءاللہ تعالی آگے آپ کو جو لیسن آ رہے ہیں ان کو پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ تو آئیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام لوگ بھی میرے ساتھ پڑھتے جایا کریں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ تا کھڑا زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو، تو کھڑا زبر تو، تو کھڑی زیر تی، تو الٹا پیش تو، تو تی تو، زا کھڑا زبر زا، زا کھڑی زیر زی، زا الٹا پیش زو، زا زی زو، دال کھڑا زبر دا، دال کھڑی زیر دی، دال الٹا پیش دو، دا دی زو، ضو کھڑا زبر ضو، ضو کھڑی زیر زی، ضو الٹا پیش زو، ضو زی زو، سا کھڑا زبر سا، سا کھڑی زیر سی، سا الٹا پیش سو، سا سی سو، سین کھڑا زبر سا، سین کھڑی زیر سی، سین الٹا پیش سو، سا سی سو، صاد کھڑا زبر سو، صاد کھڑی زیر سی، صاد الٹا پیش سو، سو سی سو۔ اب آپ
یہاں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لفظ جو ہیں وہ بلیک کلر میں لکھے ہوئے ہیں، کچھ حروف، اور کچھ حروف جو ہیں وہ بلو کلر میں ہیں. تو بلیک اور بلو کی آواز آپس میں مل رہی ہے. جب میں سین پڑھ رہا ہوں تو آپ فرق دیکھیں، اور جب میں صاد پڑھ رہا ہوں تو آپ فرق دیکھیں. اسی طرح ہر حرف کو الگ الگ کرنا ہے، ان کی آواز آپس میں ملنی نہیں چاہیے. جو حروف قریب الصوت ہیں ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے. دال کھڑا زبر دا، دال کھڑی زیر دی، دال الٹا پیش دو، دا دی دو. ضاد کھڑا زبر دو، ضاد کھڑی زیر دی، ضاد الٹا پیش دو، دو دی دو. کاف کھڑا زبر کا، کاف کھڑی زیر کی، کاف الٹا پیش کو، کا کی کو. قاف کھڑا زبر قا، قاف کھڑی زیر قی، قاف الٹا پیش قو، قا قی قو. ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو. ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو. اب یہاں آپ دیکھیں کہ یہ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو الف کے اوپر جب بھی زبر زیر پیش ہو یا دو زبر دو زیر دو پیش ہوں، حرکت ہو یا تنوین ہو، تو الف کو ہم حمزہ پڑھیں گے. یہ آپ سیکھ چکے ہیں. جب الف کو ہم حمزہ پڑھیں گے تو آگے جو ہے وہ حمزہ ہی ہے. اس سے بھی حمزہ پڑھا جائے گا اگر اس کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے، اور حمزہ ویسے ہی حمزہ پڑھا جائے گا. تو ان دونوں کو حمزہ پڑھا جائے گا. یہاں آپ کو دونوں اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ یہ بھی حمزہ ہے اور یہ بھی حمزہ ہے. کہیں جب دونوں ملا کر آئیں گے تو آپ غلطی نہ کریں پڑھنے میں، اس لیے اس کی یہاں ایک ساتھ پریکٹس دی گئی ہے. آئیے پڑھتے ہیں. حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او. اب آپ یہ والا حمزہ سمجھ لیجئے یا یہ والا حمزہ سمجھ لیجئے، ہیں دونوں حمزہ ہیں. عین کھڑا زبر آ، عین کھڑی زیر عی، عین الٹا پیش عو، آ عی عو. خا کھڑا زبر خا، خا کھڑی زیر خی، خا الٹا پیش خو، خا خی خو. غین کھڑا زبر غا، غین کھڑی زیر غی، غین الٹا پیش غو، غا غی غو. اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے یا پھر سمجھنے میں کوئی مشکلات آ رہی ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ سمجھاؤں گا. اور اگر یہ ویڈیو آپ 1 سال بعد بھی دیکھیں تو جب بھی آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے میسج کرنا ہے اور معلومات حاصل کرنی ہے اور صحیح طریقے سے پڑھنا ہے. تو آپ میسج کر دیجئے گا، انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو میں آپ کو 1 سال بعد بھی رپلائی کر کے ضرور سمجھاؤں گا. با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو. میم کھڑا زبر ما، میم کھڑی زیر می، میم الٹا پیش مو، ما می مو. واو کھڑا زبر وا، واو کھڑی زیر وی، واو الٹا پیش وو، وا وی وو. فا کھڑا زبر فا، فا کھڑی زیر فی، فا الٹا پیش فو، فا فی فو. لام کھڑا زبر لا، لام کھڑی زیر لی، لام الٹا پیش لو،
لا لی لو، نون کھڑا زبر نا، نون کھڑی زیر نی، نون الٹا پیش نو، نا نی نو، را کھڑا زبر را، را کھڑی زیر ری، را الٹا پیش رو، را ری رو، جیم کھڑا زبر جا، جیم کھڑی زیر جی، جیم الٹا پیش جو، جا جی جو، شین کھڑا زبر شا، شین کھڑی زیر شی، شین الٹا پیش شو، شا شی شو، یا کھڑا زبر یا، یا کھڑی زیر یی، یا الٹا پیش یو، یا یی یو۔ لیسن میں کوئی اتنا مشکل نہیں تھا، یہ حروف مدہ کی طرح ہی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ یہ لیسن ہم ایک ہی ویڈیو میں کمپلیٹ کر لیں۔ اور اگر آپ کو سیکھنے میں آسانی ہو رہی ہے تو آپ سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔